سائیکو انالائسس۔ کبھی کبھی زندگی میں یوں بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خوشیوں اور بڑی راحتوں کے ساتھ ان کے پیچھے چھپی ہوئی مشکلات بھی آ جاتی ہیں۔ پھر ان مشکلات سے جان چھڑانی یوں مشکل ہوتی ہے کہ انسان کچھ گھبرایا ہوا سا لگتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے یہاں بہت بارشیں ہوئیں۔ بارشیں جہاں خوشیوں کا پیغام لے کر آئیں، وہاں کچھ مشکلات میں اضافہ بھی ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک رستہ تھا جو چھوٹے دروازے سے ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا اور پھر ہم اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوتے تھے، تو بارشوں کی وجہ سے وہ چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے۔ اب آسانی تو ہو گئی، لیکن ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ باہر سے جو جوتے آتے وہ کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اب باوجود کوشش کرنے کے اور انہیں صاف کرنے کے، کیچڑ تو اندر آ ہی جاتا تھا۔ اب اس سے سارا قالین خراب ہوتا تھا۔ میں چونکہ بوڑھا ہوں اور بوڑھے آدمی میں کنٹرول کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، تو میں چیختا تھا، چلاتا تھا، اور جو آتا تھا میں کہتا تھا جوتے اتار کر آؤ، پہننے کے بجائے ہاتھ میں پکڑ کے آؤ۔ اب اس سے میرے پوتے پوتیاں بڑے پریشان تھے۔ اس جوتے کا کیا فائدہ جو گھر کے دروازے پہ پہنچ کے اتار دیں اور ہاتھ میں پکڑ کے گھر میں گھسیں۔ وہ بیچارے کوئی جواز تو پیش نہیں کرتے تھے، لیکن جوتے بھی نہیں اتارتے تھے، جس سے میں اور تلخ ہوتا تھا اور سخت ہو جاتا تھا۔ میں سوچتا تھا یہ مسئلہ تو بس اسی طرح ہی حل ہو سکتا ہے جس طرح میں سوچتا ہوں۔ میری بہو نے کوئی اعتراض تو مجھ پہ نہیں کیا، نہ ہی اس نے مجھے جواب دیا۔ وہ شام کو بازار گئی، 2 میٹ خریدے، ایک تاروں کا بنا ہوا، دوسرا موٹے بالوں کا۔ اب جب تاروں کے میٹ سے پاؤں رگڑے تو وہ رندے کی طرح صاف کرتا اور پھر موٹے بالوں کا موٹا دبیز میٹ مزید صفائی کرتا۔ یہ بعد میں رکھا گیا۔ جب میں نے یہ عمل دیکھا اور اس پر غور کیا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں جو دانش کے زور پر اپنی علم اور عمر اور تجربے پر بات کہہ رہا تھا وہ اتنی ٹھیک نہیں تھی جتنی اس لڑکی نے، میری بہو نے، اپنے آپ کو اپلائی کر کے اس مسئلے کا حل نکال دیا، اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ مجھے خیال یہ آیا کہ انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے دوسروں پہ تنقید زیادہ کرتا ہے اور خود میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ اس مسئلے سے آپ خود بھی گزرتے ہوں گے۔ ہم نے تو یہ وتیرہ بنایا ہے کہ چونکہ مجھے ماسی اسی طرح کہتی ہے اور فلانا اسی طرح بولتا ہے، اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تب ماما جی میں خرابی ہے، یا چاچا جی ٹھیک نہیں ہے، یا محلے والے حکومت خراب نہیں، حکومت خراب ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، سسٹم خراب ہے، محلہ گندا ہے، پانی کھڑا ہو تو گورنمنٹ توجہ نہیں دیتی۔ اپنی خرابی سے ہٹ کر بہت سارے بہانے اور جواز ہیں ہمارے پاس دوسروں کی خرابی نکالنے کے لیے۔ کچھ خوش قسمت ملک ہیں جو لوگ اپنے مسائل خود حل کرتے ہیں، یا جو ان کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ میری نواسی ہے، اس نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کیا۔ وہ ایک اسکول سے 2-3 ماہ ڈرائیونگ کی تعلیم بھی لیتی رہی۔ لائسنس کے لیے ٹریفک پولیس والوں نے ٹیسٹ بھی لیا، لیکن وہ فیل ہو گئی۔ بڑی پریشان ہوئی، مجھ سے بڑی لڑی، نہ یہ کیسی گورنمنٹ ہے، لائسنس ہی نہیں دیتی۔ اب وہ خود میں خرابی تسلیم نہیں کر رہی ہے، بلکہ سسٹم کی خرابی ہے۔ 1 ماہ کے بعد اس نے دوبارہ لائسنس کے لیے اپلائی کیا۔ اب مجھے جتنی آیاتیں آتی تھیں میں نے پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اللہ اس کو پاس کر دے، ورنہ وہ پھر لڑے گی آ کے، میری پھر شامت آ جائے گی۔ نہ جی، وہ ٹیسٹ میں پھر پاس نہ ہوئی۔ ٹریفک والوں نے کہا جی آپ کو ابھی لائسنس نہیں بن سکتا۔ وہ رونے لگی شدت سے اور کہنے لگی کہ تم بے ایمان آدمی ہو، تمہارا ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، کوئی بیر ہے، چونکہ تمہارے ہمارے خاندان کے ساتھ کسی طرح لگتی ہے، اس لیے ٹریفک والے مجھے لائسنس نہیں دیتے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بی بی ہم تو آپ کے خاندان کو جانتے بھی نہیں۔ کہنے لگی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، میں احتجاج کروں گی، میں اخبار میں لکھوں گی آپ لوگوں نے مجھے لائسنس دینے سے منع کر دیا۔ اب ایسا میری امی کے ساتھ اور ایسا ہی سلوک میری نانی کے ساتھ بھی کیا جو پرانی گریجویٹ تھیں۔ یہی 3 ہماری پیڑھیوں کے ساتھ، نسلوں کے ساتھ ظلم ہوتا آ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس کا ہمارے ساتھ آپ کا بیر ہے، دشمنی ہے۔ یعنی کہ وہ ابھی تک ذہن میں یہ بات لے کے بیٹھی ہے چونکہ ٹریفک پولیس والوں کی میرے خاندان کے ساتھ کوئی ناچاقی ہے اور وہ اس کو برا کرتے ہیں، اس کو وہ پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ لائسنس نہیں دیتے۔ وہ اپنی کوتاہی دور کرنے کے بجائے ہمیشہ دوسروں میں خرابی دیکھے۔ بندے کی خامی ہے یہ۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہمیشہ دوسروں کی خامی بیان کروں گا۔ جیسا کہ میں قالین پر کیچڑ کے حوالے سے میں نے اپنے فیصلے کو آخری قرار دیا کہ جی سوائے جوتے پکڑ کر آنے کے اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی گروہ اپنے آپ کو سرچ کرنا چاہتا ہے اور راستہ روی پہ قائم رہنا چاہتا ہے تو اسے اپنا تجزیہ اور انالائز کرنا پڑے گا۔ میں اپنا تجزیہ کرنے کے لیے بڑا زور لگاتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا، حالانکہ دوسرے تجزیہ فوراً کر لیتا ہوں۔ میں 1 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں کہ جی محلے کا کون سا آدمی کرپٹ ہے، میرے کس دوست میں کیا خرابی ہے، لیکن مجھے اپنی خرابی نظر نہیں آتی۔ میں نے بڑا زور لگایا، بڑا دم درود کرائے، سائیکو انالائسس کروایا، ہپنوٹزم کروایا، میرا کچھ تو باہر آئے، مجھے اپنی خامیوں کا پتہ چلے۔ مجھے تو لگتا تھا میں ایک بہت سمجھدار، عاقل اور فاضل آدمی ہوں، جناب مجھ سے بڑا تو کوئی دانش مند آدمی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں اور کھلی نظروں سے دیکھیں تو آپ پہ ایک کیفیات عجیب و غریب طریقے سے وارد ہوں گی کہ وہ بندہ اپنے آپ کو کیسا سمجھتا ہے اور اصل میں کیسا ہوتا ہے۔ میرے ایک کزن ہیں، وہ قصور میں رہتے ہیں۔ جب ہم جوان تھے اور نئی نئی ہماری شادی ہوئی تھی، یہ ان دنوں کی بات ہے، ان کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔
وہ رات کے 1 بجے قصور سے لاہور کے لیے چل پڑے، بالکل عین وقت پر، بجائے اس کے کہ وہ اس کا قبل از بندوبست کرتا۔ وہ 1 بجے گاڑی میں چلا اور سارے رستے پریشانی کے عالم میں لاہور پہنچا۔ اللہ نے کرم کیا کہ وہ اچھے وقت پر لاہور پہنچ گئے۔ صبح میں نے اس سے کہا، ہے جاہل آدمی، تجھے اتنی عقل نہیں تھی کہ اپنی بیوی کو پہلے لاہور لے آتا؟ اس نے کہا نہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، میں خود اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسے کب لے کے جانا ہے اور اللہ نے مجھے اتنی عقل دی ہے۔ میں نے کہا فرض کرو رات کے 1 بجے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی پیچیدگی یا مشکل پیدا ہوتی اور تمہاری بیوی کی تکلیف بڑھ جاتی تو تم کیا کرتے؟ کہنے لگا اگر تکلیف بڑھتی میں اسے ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈالتا اور خود ڈرائیونگ کرنے لگ جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ صاحبزادہ ڈرائیو بھی اسی سے کروا کے لایا ہے۔ مطلب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل اور میری سوچ آخری مقام پر ہے اور اس سے آگے سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے سیانے یہ کہتے تھے کہ دیواروں سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ یہ ناظم اور کونسل کی کمیٹیاں تو اب بنی ہیں، 15 سال پہلے ہماری ریڈیو کی ایک یونین ہوا کرتی تھی، اس میں ہم کچھ نئی باتیں سوچتے تھے یا اپنے آپ کو یا کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے اور سننے والوں کی آسانیوں کے لیے۔ اس دور میں ریڈیو کا خاصا کام ہوا کرتا تھا۔ ہماری یونین کے ایک صدر تھے، ایک روز انہوں نے میٹنگ میں یہ کہا کہ ظاہر ہے اجلاس میں آپ خرابیاں ہی بیان کریں گے اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ 13 اور 15 منٹ جتنے دن تک برائی کر سکتے ہیں بس 15 منٹ سے زیادہ برائی نہیں کر سکتے۔ اب اصحاب جو اپنا موقف تقریر میں بیان نہیں کر سکتے تھے وہ آسان کام کریں گے، 13 گالیاں دیں 15 گالیاں دیں، کھڑو کے اچھی گندی بری کھٹکھٹ دے کے بیٹھ جائیں، کیونکہ کسی نے ہمیں کوئی تعمیری بات تو بتانی نہیں ہے، نقص ہی نکال لیں، تو پہلے ہم ایسا کرتے ہیں یہ کر لیں۔ اب ہم نے کہا انہوں نے اجازت دے ہی دی تو ایسا ہی کرتے ہیں، اور واقعی بیشتر لوگوں نے گالیوں پہ اکتفا کیا کیونکہ یہ آسان کام ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ تعمیری کام کیسے کیا جائے کہ بجائے ہم تنقید کرتے ہیں۔ یہ مشکلات بہت چھوٹی اور معمولی ہیں، لیکن انہیں کس طرح سے اپنی گرفت میں لے لیا جائے یہ کام بظاہر تو آسان نظر آتا ہے، حقیقت میں لیکن بہت مشکل ہے۔ جب ہمارا ریڈیو اسٹیشن نیا بنا تو بارش میں اس کی چھتوں پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اور دوسرا کھڑکی کے اندر سے پانی کی اتنی دھاریں آتی تھیں کہ کاغذ اور ہم خود بھی بھیگتے تھے۔ ایک روز ایسی ہی بارش میں ہم سب بیٹھ کر اس کو تعمیر کرنے والوں کو صلواتیں سنا رہے تھے کہ ایسا ہونا تھا، بیچ سے جو پیسے کھا لیے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، کہ ہمارے ایک ساتھی قدیر ملک صاحب، وہ صوتی اثرات کے ماہر تھے، سائیکل تیز چلاتے ہوئے تھے، دبلے پتلے آدمی، بارش میں سائیکل لے کے غائب ہو گئے۔ ان کے گھر میں پرانا کنستر کا ٹکڑا پڑا تھا، وہ لے گئے اور چھت پر انہوں نے کنستر کے ٹکڑے کو ٹیڑھا کر کے اینٹ لگا کے فکس کر دیا۔ وہ ایک پرنالا سا بن گیا اور چھت کا اور بارش کا کمرے میں آئے بغیر پانی باہر گرنے لگا۔ ہم نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا، اس بچھاڑ تو اندر آ رہی تھی۔ قدیر ملک کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہوا لیکن کام تو ٹھیک ہو گیا نا، بیٹھو اپنا کام کرو۔ تو بڑے برسوں کے بعد جب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چائے وائے پیتے اس سے کسی شخص نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اصل بات یہی ہے کہ میں خاموشی سے جا کے اس کو پرنالا بنا کے آ گیا تھا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم روحانی دنیا میں داخل ہوں تو جب تک پہلے زندگی کے روزمرہ کے مسائل حل نہیں ہوں گے آپ روحانی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ مرحلہ گزار کر پھر راستہ آگے چلے گا۔ رفو آپ جب ہی کر سکیں گے جب نانی اماں سوئی میں دھاگا ڈال کے دیں گے۔ اب ان کو تو نظر آ نہیں رہا، پھر رفو ہوگا، پھر اماں وڈی آپ کو رفو کر کے دے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی دنیا میں کوئی ایسا فعل اختیار کریں یا ایسا کوئی درود اور وظیفہ کریں کہ فٹافٹ دودھ کی بارش ہونے لگے، ہم کو روشنیاں نظر آنے لگیں۔ ایسا ہوا نہیں کبھی۔ اسی روزمرہ کے راستے سے ہمیں جانا پڑتا ہے، چھوٹے دروازے کے قالین کے اوپر سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، اور پکڑی جائے گی اشفاق صاحب کی گردن کہ تم نے غلط راستہ نکالا تھا قالین صاف رکھنے کا۔ دیکھیے اگر کسی مقام پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا تو آپ روحانی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، اور جب تک مخلوق کا احترام نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ اب اکثر دیکھتے ہیں کہ آس پاس کے احترام انسانیت اور احترام آدمیت کا فقدان ہے۔ اس میں پاکستان بیچارے کی کوئی خرابی نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے سیکھ کر آئے ہیں جہاں چھوت چھات مذہب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارت میں 32 کروڑ کے قریب انسان ہیں جو ان ٹچبل کہلاتے ہیں، یعنی کہ اچھوت، ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ بھی عام سے بندے ہیں، عام لوگوں جیسے، ان کے بھی ہاتھ ناک کان ناک منہ سب بڑی محنت کرتے ہیں۔ ان کے لیے حکم ہے کہ انہیں ہاتھ نہیں لگایا جائے، جب ان کے قریب سے گزرے تو ناک پہ رومال رکھ لیا جائے۔ ہم نے پاکستان تو بنایا لیکن یہ تصور ساتھ لے کر آ گئے۔ احترام آدمیت کا جو اللہ نے پہلا حکم دیا ہے اس پہ کوئی کاربند نہیں رہ سکے گا۔ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ روحانیت کی دنیا میں داخل ہونا چاہیں گے، کسی بابے کو ملنا چاہیں گے، کسی اعلیٰ عرفہ سطح پہ ابھرنا چاہیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ درجات کو پانے کے لیے بڑے بڑے فضول اور نالائق بندوں کی جوتیاں سیدھا کرنا پڑتی ہیں، اور اللہ کو بتانا پڑتا ہے کہ جیسا کیسا بھی انسان ہے اس کا میں احترام کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ تو نے اسے شکل دی ہے۔ اب دیکھیں نا جو شکل و صورت ہوتی ہے، میں نے تو اسے نہیں بنایا یا آپ نے اسے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔
میری بیٹیاں بہویں جب رشتہ دیکھنے جاتی ہیں تو ہمیشہ سے میں ایک بات سنتا ہوں، بابا جی لڑکی بڑی اچھی ہے لیکن اس کی چھب پیاری نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں چھب کیا چیز ہوتی ہے جی، یہ لک کیا ہے، وہ ان کو پسند نہیں آتی، تو انسان سے کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کا خوف کرو، شکل و صورت تو سب اللہ نے بنایا ہے، یہ کسی جوتا کمپنی نے تھوڑی شکل بنائی ہے۔ انسان کو ایسا مت کہو، تمہارے نمبر کٹ جائیں گے، ساری نمازیں روزے کٹ جائیں گے تمہارے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو آپ نے چھوٹا کیا۔ تو مشکلات یہ ہیں، گو یہ چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن چھوٹی باتوں میں ہی بڑی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب تک میں اور آپ احترام آدمیت کا خیال نہیں کریں گے اور لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو اور انسانوں کو عزت نفس نہیں دیں گے، دیکھیے روٹی کپڑا کچھ نہ دیں، ان کی عزت نفس لوٹا دیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ڈرائیور کو سراج الدین صاحب کہنا شروع کریں، اپنے ملازم کے نام کے ساتھ صاحب لگانے سے آپ کا کیا جاتا ہے؟ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری روح کے کام تو بالکل ہی رکے رہیں گے، دنیا کے کام بھی پھنسے رہیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔